عوام کی حقیقی ضرورت ہوگی۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ یہ کہ کچھ دو نمبر لوگوں کے رد عمل میں ہم حقیقت کا انکار کر دیں، جس طرح معتزلہ کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے جو رتب و یابس کو قبول کر رہا ہے، اور آپ نے ایسے شخص، ایسے لوگ کہ جو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ولی مان رہے ہیں اور ان سے اپنی حاجتیں طلب کر رہے ہیں، ان کو ہادی مان رہے ہیں، مرشد مان رہے ہیں۔ وہ شخص جو خود آشنا بھی نہیں ہے، وہ تمہیں منزل آشنا کیسے کرے گا؟ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو فہم دین ہی میسر نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو منہ دراز ہیں اور بالکل ننگ دھڑنگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو بظاہر حلیے میں بھی ہیں، ان کا فہم دین ہی ناقص ہے۔ کتنے ایسے علماء کو جانتا ہوں ان کی توحید کا تصور ناقص ہے۔ تو یہ بدبختی ہوتی ہے۔ اب وہ کیا کسی کی رہنمائی کریں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہے وہ کسی کا ہاتھ کیسے پکڑے گا؟ لیکن عوام ظاہر ہے ان کے گرد آئے، ان کا کاروبار چمک رہا ہے، اور کرامتیں ہیں کہ تھوک کے حساب سے بنتی ہیں، اور پھر اس کی مارکیٹنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ہی جو ہے وہ ان کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ اللہ کے ولی یہ نہیں چاہتے کہ ہماری کرامات ظاہر ہوں اور لوگ ہماری طرف لپکیں ہماری کرامت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے۔ الکرامات حیض الرجال، جس طرح عورتیں ایام مخصوصہ کو چھپاتی ہیں، اللہ کے ولی بھی چھپاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانے جائیں۔ باقی دور موجود کے اندر کسی صالح متقی شخص کی کوئی ایسی بات سامنے آئے تو شریعت کے میزان پہ پرکھا جائے، اگر وہ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کسی ولی سے کوئی دشمنی نہ رکھے، جو کسی ولی سے دشمنی رکھے تو اللہ فرماتا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو وہ پھر شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہم روشنی لے کر کے اپنی زندگیوں میں ڈال سکتے ہیں۔ رضائے الہی کا حصول یہ امام کا مطمع نظر تھا، اور اس کے لیے ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ گزرتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پورے خاندان کو اس بات کا علم تھا، حضور کی زبان سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی ایک نے بھی آ کے حضور سے نہیں کہا کہ حضور دعا کر دیں یہ مصیبت ٹل جائے، اور کربلا میں جو مشکلات آنے والی ہیں جن کی خبر دی جا رہی ہے وہ مشکلات ان پر نہ آئیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ نہ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا ہے، نہ مولا کائنات نے آ کے عرض کی ہے، نہ خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں کہا ہے، نہ حضور نے کہا ہے کہ مالک حسین سے شہادت ٹال دے، بلکہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعا یہ نکلتی ہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش دے، اجر بھی بخش دے۔ تو حضور نے کیوں کہنا تھا کہ میرے بیٹے کو شہادت نہ ملے؟ وہ تو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں نے جو اس کو محنت کروائی ہے اس کے امتحان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے، زمانے کو پتہ چلے کسی استاد نے پڑھایا تھا۔ تو حضور حضرت امام حسین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اسے صبر بھی دے، اجر بھی دے۔ جب کربلا میں حسین پیاس کاٹے تو پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہ آئے تو لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی تھی۔ حضرت امام حسین واقعی حضور کے کندھوں پہ کھیلے تھے، حضور نے ایسے ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا تھا، اور یہ صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کے آپ کے قدموں میں آ کے سلامی نہ کرتے۔ یہ تو حوض کوثر کے وارث کے نواسے ہیں، ایڑیاں رگڑتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے بیٹھے تھے، یہ تو اس امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جب مروان کے زمانے میں حضرت امام زین العابدین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور بیڑیاں پہنائی، سب سے زیادہ دکھ حضرت امام زین العابدین نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے یہ منظر کربلا کا سارا انہوں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد
امام زین العابدین کبھی بھی ہنسے نہیں تھے اور کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا تھا. شاید پانی پینے لگتے ہوں گے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی. لیکن آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ڈال لی گئی اور قید میں ڈال دیا گیا. امام زہری کہتے ہیں کہ میں نے جو ہی امام کو دیکھا تو امام زہری رو پڑے. امام زین العابدین نے کہا زہری رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت آپ کے ان ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے اور آج آپ کے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہیں. امام زہری کا دل پھٹتا جا رہا ہے. امام زین العابدین فرمانے لگے زہری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں؟ آپ نے جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں. کہا یہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی اگر حضرت امام چاہتے، لیکن انہوں نے تو مشکل کو سہ کے اور قربانیاں دے کے عظیمت کی داستان رقم کرنی تھی، اور وہ زمانے نے دیکھا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنے فکر کی، اپنی سوچ کی پرورش اس طرح کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑا ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم ڈگمگائے نہ، پھر ہمارے پاؤں میں لرزش نہ آ جائے، ہمارے زوردار نعرے اور ہمارے پرجوش خطاب، ہماری خطابت کے تن تنے اور ہمارے فلسفے وہاں دم نہ توڑ جائیں جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا. یہ ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو ہم نے اپنی پرورش حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فکر کی روشنی میں کرنی ہے تاکہ اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچے تو پھر ہمارے قدم اکھڑنے نہ پائیں. مدینے کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے. تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے. کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا. انہوں نے کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے. کہا اس شخص کو بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان بن رہا تھا، اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے. حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں؟ اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ میں کافر ہواں جے میں ہواں، اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے. لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. میں اپنی آرزوؤں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں. کیسی عجیب کہانی ہے. جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا. محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے. جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا نور نصیب ہوا، زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آ گئیں. میں عاشق رسول کہلاتا ہوں، حج اور عمرے بھی کرتا ہوں. میں 1.25 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں. میں محفل میلاد کرواتا ہوں، پوری دنیا کے نعت خواں جمع کرتا ہوں. لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے. مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے. ان سے تو نہیں کیا جا سکتا. ان سے دھوکہ کون کرے؟ وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. میرے حضور بولے یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار. پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا، ایک بار ہی پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد بھی قبول ہے. وہ چہرہ اور چہرے کا دل نہیں دیکھتے، بندے کا دل دیکھتے ہیں. تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک عمل ان کی سنت کی اتباع میں. یہ صوفی کی علامات ہیں. رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا. مختلف رنگوں کے پٹکے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا. صاحب
بھنگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا، ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رقص کرنے سے صوفی نہیں بنتا، مختلف تصوف کی اصطلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا، محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے، حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم، پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر۔ اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تو نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مالک مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے، تو کہا آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا؟ ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ چاہتا جل شانہ تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ تکبر نے عزازیل کو، جو معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس گڑھے میں پھینک دیا۔ تو ایک انسان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من القعبین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی، تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں۔ تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو، پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو، اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں۔ عجیب فلسفہ ہے، عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے، جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی۔ تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ موت، تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اب کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرمائے گا، تو خطاب یہی ہوگا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کون سر اٹھا سکے گا؟ آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھومتا، دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے، آغوش موت میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا انا المالک، میں ہی بادشاہ ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے ایک روایت لکھی ہے جس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ۔ حدیث بطاقہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اور وہ پریشان ہوگا، نامہ اعمال تولا جائے گا تو برائیاں زیادہ اور نیکیاں تھوڑی۔ فرشتے پکڑیں گے اور جہنم کو لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ حضور جلوہ فراز ہو، تو وہ شخص حضور کو دیکھے گا تو بلند آواز سے پکارے گا یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی مدد کے لیے چلوں گا اور اتنی تیزی سے چلوں گا کہ جو چادر ہے وہ پوری سر پہ نہیں ہوگی بلکہ چادر زمین کے اوپر حشر کے میدان میں گھسیٹ رہی ہوگی، یعنی تیزی کے ساتھ کہ چادر کا ایک کونا سر پہ ہوگا اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوگا۔
اور اس طرح حضور جائیں گے اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ، اور فرشتوں کہیں گے کہ اس سے کدھر لے جا رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ بندہ نواز اس کے نامہ اعمال کو تولا گیا ہے، نیکیاں زیادہ نہیں ہوئی، برائیاں زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ تو حضور فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ اللہ اکبر! فرشتے معترض نہیں ہوں گے کہ وزن ہو چکا، کوئی دنیا کا ترازو تو تھا نہیں، ہمیں حکم ہو گیا ہم لے جا رہے ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار ہے۔ دوبارہ ترازو لگ جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، واقعی نیکیاں تھوڑی ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اور ٹکڑے کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ۔ تو حضور وہ ٹکڑا اس کے جو ہے وہ نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ تو جب پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کو جنت کا حکم نامہ ہو جائے گا۔ تو وہ قربان ہو کے عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یہ کیا ڈالا آپ نے کہ میرا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا؟ تو حضور مسکرا کے فرمائیں گے میرے امتی، یہ ایک مرتبہ تیرا پیار سے پڑا ہوا درود تھا۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں کس نے کہاں کھڑے ہو کے کتنے پیار سے درود پڑھا ہے۔ جب درود پڑھو تو اس عقیدے سے پڑھو کہ رسول اللہ سن بھی رہے، رسول اللہ دیکھ بھی رہے۔ حضور میں اسمع صلاۃ اہل محبت کی وعارف ہوں، جو اہل محبت میرے اوپر درود پڑھتے ہیں میں ان کے درود کو سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں، ان کی شکلوں سے بھی واقف ہوں۔ کائنات کی کوئی چیز محبوب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتجلی لی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ تو عبد وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جائے اور تقاضا کرے، عبدہ وہ ہوتا ہے جو گھر بیٹھا ہو تو جبریل آ کے کہے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ سو رہے ہیں، آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بولے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میں سبحان الذی اسریٰ بعبد، تو عبد سے عام عبد مراد نہیں ہے، بلکہ فرمایا عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے، عبد انتظار کرتا ہے، عبد ہو کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں، اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں، دور موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو۔ سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر لیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی۔ مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی، تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے، اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی، یا انتظامیہ ہو، یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں، آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں، بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر، اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکٹری ہوں، میں مسجد کا جو ہے وہ یہ عہدے دار ہوں۔ خادم ہو تم مسجد کے، اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں۔ آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے، تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو، تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اور بعض کا ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا، وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں۔
نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے، یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے، یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائیں گے. میاں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے، صحابہ بھی جلوہ فراز تھے. ایک دیہاتی آیا، بدو تھا، اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. کچی جگہ تھی، وہاں بیٹھ گیا پیشاب کرنے. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، فرمایا رک جاؤ، اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے دیں، بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا، ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں، یہ ذکر فکر تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی، اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لینے. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ، اور موسم تھا سردیوں کا، تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا، تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے. لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے، مذاق کرنے لگ جائیں گے، یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ، یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. دل جوئی کرو، پیار کرو. تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے، ان کو محبت دیجئے، ان کو پیار دیجئے، ان کے لیے سہولیات فراہم کیجئے. بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے کہ نماز ہو گئی، جمعہ ہو گیا، پنکھے بند کر دیں گے، جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے. مسجدوں کو کشادہ رکھیں. کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم و نسق، جو کشادہ مزاج کے ہوں اور جو لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کریں. اللہ کے گھر آباد ہوں، مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی تزئین اور مسجدوں کے ساتھ وابستگی، مسجدوں کے ساتھ دل بستگی، یہ اہل ایمان کی علامت ہے. جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھیں ہمارے اوپر، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں. جس طرح جمعۃ المبارک کا اہتمام رمضان میں ہم کرتے تھے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں، تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے. زائر جب بیت اللہ شریف میں جاتا ہے اور جب اس کی کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے، جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے. جو بھی دعا مانگے. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اب ایک لمحہ ہے، پہلی نظر، جب تک آنکھ کھلی رہے تو اس پہلی نظر میں کیا دعا مانگی جائے. چونکہ کعبہ کی جلالت ایسی ہے کہ بعض کا ہیبت سے جو ہے وہ نظر ٹھہر بھی نہیں پاتی، تو پہلی نظر سے دعا مانگنی ہے. اور پھر دعا بھی زندگی کی وہ مانگے کہ جو زندگی کا اہم ترین مقصد ہے. تو مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں مانگی، کوئی کچھ مانگ لیتا ہے، کوئی جو کسی کی ضرورت تو وہ مانگ لیتا ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب حج پہ گئے اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا مانگا کروں تو قبول کر لیا کر، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. تو ایسی دعا مانگی کہ بس پھر ساری زندگی مانگتے رہو، وہ قبول ہوگی تو پھر جو مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگا. تو اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا یہ ہے کہ میری دعائیں قبول کرنا. تو یہ پہلی نظر پہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کو دیکھنا، طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب تجلیات نازل فرماتا ہے، رحمتیں دنیا پہ نازل فرماتا ہے، تو سب سے پہلی رحمتیں کعبۃ اللہ پہ نازل فرماتا ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ جو طواف کر رہے ہیں میں نے ان کی مغفرت کر دی، جو سین حرم میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کی مغفرت کر دی، اور جو قبلے کی طرف منہ کر کے سین حرم میں سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی. اللہ اکبر، یہ کتنی کرم نوازی ہیں.